الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينكح امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں سے تقریباً یہ چوتھا جمعہ آج کا ہے جو گفتگو میری چل رہی ہے. اس گفتگو سے متعلق یہ آج کی گفتگو آخری گفتگو ہے. بات یہ چل رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ احادیث میں اس بات کی امت کو ترغیب دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان مرد اور عورت میں جو ایک فطری جنسی تقاضا رکھا ہے، اس تقاضے کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ اس تقاضے شہوت کو جڑ سے اس کا خاتمہ ممکن ہے. وہ تقاضا تو رہے گا، لیکن اس تقاضے کا جو جائز راستہ اور حلال راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرو، اور وہ حلال راستہ اپنی فطری شہوت اور تقاضے کو پورا کرنے کا نکاح ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس مقررہ اور متعینہ راستے کے علاوہ کوئی شخص اگر کوئی اور طریقہ اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہے. شرعاً وہ آدمی گناہگار قرار دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں. اور یہ بات بہت تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جو فطری تقاضا ہے اس فطری تقاضے کا جو فطری راستہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہ مشکل نہیں ہے. اگر مشکل ہوتا تو لوگوں
کو عمل کرنے میں حرج اور تنگی واقع ہو جاتی. تو شریعت نے کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دیا کہ جس پر عمل کرنا انسان کے بس سے باہر ہو. جس چیز کی ضرورت جتنی عام ہے شریعت نے اس کے حاصل کرنے کا اتنا ہی آسان طریقہ اختیار فرمایا اور آسان طریقہ امت کو دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے سماج اور معاشرے کی وہ ہندوانہ رسومات اور رواج کی وجہ سے، خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے اس عمل کو جو بظاہر بہت آسان، مختصر، جس میں کوئی پائی پیسہ بھی خرچ نہ ہو، ہم نے اس راستے کو چھوڑ کر وہ غیروں کا جب سے طریقہ اختیار کیا اس وقت سے ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں اور اس عمل کو کرنا ہمارے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. جبکہ حقیقت میں قرآن اور حدیث کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جس کی تفصیل میں پچھلے جمعوں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. آج کی جو گفتگو شروع کرنی ہے وہ یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 4 وجوہات بیان فرمائیں اور فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں: تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک. کتاب النکاح مشکات میں یہ روایت موجود ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 4 وجوہات سے نکاح کرتا ہے، یعنی 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو وہ معیار بناتا ہے. یا تو مال بنیاد ہوتا ہے، مالدار گھرانہ ہو، مالدار عورت ہو. فرمایا کہ یہ چیز قابل توجہ نہیں ہے اور نہ یہ چیز کوئی قابل ترجیح ہے. یہ مال جو ہے یہ تو ہاتھوں کی میل کچیل ہے، آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے، پرسوں تیسرے کے پاس ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے. عربی زبان میں سونے کو کہا جاتا ہے ذہب. سونے کو عربی زبان میں ذہب کہا جاتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ سونے کو ذہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذہب کا معنی ہوتا ہے چلے جانا، ذہب کا معنی ہوتا ہے جانا. تو یہ آج ایک کے پاس، کل دوسرے کے پاس، پرسوں تیسرے کے پاس، کسی ایک آدمی کے پاس یہ چیز ٹھہرتی نہیں ہے، اس لیے اس کو ذہب کہا جاتا ہے. تو جو چیز اتنی ناپائیدار ہو اس کو کیا معیار بنایا جائے؟ دوسرا فرمایا ولی جمالہا، بسا اوقات آدمی نکاح کرتا ہے کسی عورت اور لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے، وہ خوبصورتی اس کے دماغ پر ایسی چھا جاتی ہے اور دماغ پر بیٹھ جاتی ہے کہ وہ نہیں نکلتی. یہ بھی کوئی پائیدار چیز نہیں ہے. یہ حسن بھی عارضی حسن ہوتا ہے. آج حسن ہے، کل اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا صورت پیش آ جائے، 4-5 دن موشن آ گئے مسلسل، لوز موشن، تو اب جو ہے وہ شکل بھی پہچاننے مشکل ہو رہی ہے کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. اور پھر جو عمر آدمی کی ڈھلتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ اعضاء اور جوارح، یہ حسن، یہ چہرے کی خوبصورتی، یہ بھی اسی طریقے سے ڈھلتی رہتی ہے. یہ تو دھوپ اور چھاؤں کی طرح ہے، یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے. ولی حسبہا، اور بسا اوقات آدمی جو ہے وہ نکاح کرتا ہے اونچے خاندان ہونے کی وجہ سے. تو اسلام میں حسب نسب کوئی معیار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حسب اور نسب کے جو رشتے قائم کیے ہیں یہ اس لیے کیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل جو چیز ہے وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی ہے.
کوئی سید خاندان کا ہے، کوئی ہاشمی خاندان کا ہے، جی کوئی علوی خاندان کا ہے، کوئی سادات میں سے، ساری چیزیں سب اپنی جگہ، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کی ذات میں تو شرافت ہونی چاہیے نا، وہ صحیح کردار کا آدمی ہونا چاہیے، وہ صحیح اخلاق کا متحمل ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کی تربیت صحیح ہے، صحیح کردار اور صحیح اخلاق کا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو پھر یہ نسبتیں کچھ نہیں ہیں، وہ اندر اس کے جوہر ہے جو اس کو ترقی دے رہا ہے، جو اس کو کمال اور عروج تک پہنچا رہا ہے، لیکن ساری نسبتیں اس کو حاصل ہیں، لیکن وہ اندر سے انسانیت ہی اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھی چیز فرمائی کہ بس اوقات آدمی نکاح کرتا ہے سامنے کی دینداری کو دیکھ کر، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بیان کر کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان 4 چیزوں میں تم جس چیز کو ترجیح دو وہ دینداری کو ترجیح دو۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تم دینداری کو ترجیح دو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا ملے نہ ملے، پیسہ ملے یا نہ ملے، لیکن جب دینداری ہوگی، جب خوف خدا دل میں ہوگا، جب تقوی ہوگا، جب اللہ اور اس کے رسول کا ڈر دل میں موجود ہوگا، تو پھر یہ دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ لہذا ان 4 چیزوں میں جو قابل ترجیح چیز ہے وہ ہے دینداری، وہ ہے دینداری۔ اس دینداری کو جب تم معیار بناؤ گے تو تمہاری آنے والی جو نسلیں ہیں دین ان کے اندر پھلے گا اور پھولے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر دینداری نہیں ہے، سب کچھ ہے، اور میں نے جیسا کہ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، شاید یہ اسے پچھلے جمعے، اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص میں یہ 4 چیزیں جمع فرما دیں، مال بھی ہو، جمال بھی ہو، حسب نسب بھی ہو، دینداری بھی ہو، تو سبحان اللہ کیا ہی کہنا، وہ تو تمام محاسن کا مجموعہ ہے۔ تو دینداری کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے، دینداری کو ترجیح دو گے گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ ایک کچے گھر میں زندگی تم گزارو گے، ٹائل بیم کے نیچے زندگی گزارو گے، لیکن انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گی، سکون اور چین اور اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عربی میں صفوۃ الصفوہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، بڑی توجہ سے بات سمجھنے کی ہے، رات کو گشت کر رہے تھے، تو گشت کرتے کرتے ایک مکان کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ اس گھر میں آواز آ رہی ہے، ایک بڑی عمر کی کوئی خاتون ہے اور ایک چھوٹی بچی ہے، لڑکی۔ بڑی عمر کی جو خاتون ہے، اندازہ یہ ہوا کہ یہ والدہ ہے، اور چھوٹی جو ہے وہ ان کی بچی ہے۔ آواز یہ آ رہی ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع فرمایا ہے، امیر المومنین نے منع فرمایا۔ تو ماں نے کہا کہ یہ رات کا تہائی وقت ہو چکا ہے، امیر المومنین یہاں کہاں ہے، امیر المومنین کو کیا نظر آ رہا ہے، امیر المومنین کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سن رہے ہیں۔ کہا کہ امیر المومنین کہاں ہے رات کی تنہائی میں اور اندھیرے میں؟ تو بیٹی نے ماں سے کہا کہ بے شک امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، مجھے منع کیا ہے امیر المومنین نے، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان پر نشان لگایا اور نشان لگا کر واپس آ گئے۔ صبح ہوئی، اپنے غلام سالم کو آپ نے بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو گھر ہے جس پر میں نے نشان لگایا ہے، اس گھر میں جو 2 عورتیں، ان دونوں عورتوں کو بلا کر لے کر آ جاؤ۔
وہ گئے اور جا کر ماں اور بیٹی دونوں کو بلا کر لے کر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات والی گفتگو پوری ان کے سامنے رکھی. پوچھا کہ یہ بچی کون ہے جس نے یہ جواب دیا تھا؟ کہا کہ جی یہ میری بیٹی ہے. کہا کہ اس کا نکاح ہوا ہے؟ کہا کہ جی نکاح نہیں ہوا. نکاح نہیں ہوا. فرمایا کہ اگر میرا نکاح کی مجھے ضرورت ہوتی تو میں اس کے ساتھ نکاح کرتا، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں. انہوں نے اپنے دو صاحبزادوں کو بلایا، حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن، دونوں کو بلایا. کہا کہ بھائی تم اگر اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ابا ہمارا تو نکاح ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تیسرے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ میرا نکاح نہیں ہوا. فرمایا کہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اس لڑکی سے؟ کہا کہ جی میں تو نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کی والدہ سے پوچھا، لڑکی سے پوچھا کہ تم چاہتی ہو؟ کہا کہ جی میں بھی چاہتی ہوں. اسی وقت نکاح ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ منورہ میں کیا کوئی اس دودھ بیچنے کے علاوہ کوئی اور کاروباری آدمی نہیں تھا؟ کوئی اور تجارت کرنے والا بزنس مین نہیں تھا؟ کوئی اور مالدار آدمی نہیں تھا؟ کوئی اور اونچے خاندان کا اور عالی نسب اور حسب کا آدمی نہیں تھا؟ سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے ہوں گے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر ترجیح دی تو کس کو دی؟ اس لڑکی کو ترجیح دی، اور اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آئے اور اسے اپنی بہو بنانا پسند کیا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، جو حرام سے اور گناہ سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتی ہے. اینڈ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نکاح ہو گیا. لڑکی بھی دیندار، متقی، تہجد گزار، دل میں خوف خدا، اور لڑکا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نیک صالح. تو جب ان لڑکے اور لڑکی دونوں کا جب نکاح ہوا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب ان کا نکاح ہوا تو اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی سے جو بچہ ہوا اس کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دنیا اسے یاد کرتی ہے، جو 5ویں خلیفہ خامس جن کو کہا جاتا ہے. 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تاریخ ہے. تو جب ماں نیک ہو اور باپ نیک ہو، پھر اس سے جو ہونے والی اولاد ہے، پھر آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ دین پھر ان ماں اور باپ کے درمیان رہے گا. نہیں، پھر وہ دین اللہ ماں کی نسل میں بھی چلائیں گے اور باپ کے خاندان میں بھی اللہ تعالیٰ اس دین کو چلائیں گے. تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترجیح دی، وہ ترجیح دی کس کو؟ دینداری کو ترجیح دی، وہ تقوی کو ترجیح دی، وہ خوف خدا دل میں رکھنے والی کو اللہ ترجیح دی. لہذا اگر اس معیار کا انتخاب کر لیا جائے اور اس معیار کو اگر ہم اپنے معاشرے میں رائج کریں تو اس کی برکتیں اتنی ہوں گی کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جو مقدر میں وہ تو ملے گا انشاءاللہ. دنیا، دولت، مال، جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آدمی دیندار ہو تو وہ بیچارہ غریب ہو کر مر جائے گا. نہیں، وہ جو اللہ نے مقدر فرمایا ہے وہ ملے گا. علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ بہت بڑے زبردست مورخ گزرے. ان کی کتاب ہے وفات الاعیان عربی میں. علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ ذکر فرمایا. میں یہ واقعات اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ ان واقعات کے تناظر میں ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں. آج ہماری جو نسل بے راہ روی کا شکار ہے، ہماری جو نئی نسل دین سے دور ہے، اس کی وجہ کہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی غلط انتخاب تو نہیں ہے، ہمارے غلط فیصلے تو نہیں ہے، یا ہم نے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کی جس طرح اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی. اللہ جل شانہ کا ڈر اور خوف جس طرح اس کے دل میں بٹھانا چاہیے تھا، جن خطوط پر اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی، ان خطوط پر ہم نے تربیت کی یا نہیں کی؟ یہ سوالیہ نشان جو ہے، یہ سوال ہم سب اپنے آپ سے کریں. اب یہاں پر امریکہ کا ہاتھ کہاں سے آ گیا؟
یہاں امریکہ کا ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ اب ہم اس کا الزام بھی امریکہ کو دینے لگے اور اس کا الزام بھی ہم دوسروں کو دینے لگے تو یہ غلط بات ہے. اس کے قصوروار تو ہم خود ہیں، ہمارا فیصلہ ہے. تو علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ نے وفات العیان میں لکھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بیٹے ہیں، مبارک ان کے والد ہیں، یہ ایک انار کے باغ میں انار کے جو درخت انہیں پانی دیتے تھے مبارک. باغ کا جو مالک تھا وہ کبھی آتا ہی نہیں تھا، انہی کے اوپر چھوڑا ہوا تھا، پانی دیا کرو، جو تنخواہ یا جو معاوضہ مقرر تھا وہ ان کو مل جاتا تھا. تو ایک دفعہ باغ کا مالک آیا، اس نے کہا کہ چلو میں دراصل یہ تو دیکھوں کہ میرا باغ کس حال میں ہے. کئی سالوں کے بعد باغ کا جب مالک آیا تو حضرت مبارک سے اس نے کہا کہ بھئی ایک انار توڑ کے لاؤ. وہ انار توڑ کے لائے، دانہ توڑا، اس کو منہ میں ڈالا تو وہ کھٹا. کہا دوسرا توڑ کے لاؤ، دوسرا توڑا، دانے منہ میں ڈالے، چبائے، وہ بھی کڑوا کھٹا. باغ کا جو مالک تھا اس نے حضرت مبارک سے فرمایا کہ کتنے سال سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ہو گئے ہوں گے 7-8 سال. کہا حیران ہونے کی بات ہے، 8 سال ہو گئے اور آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ کون سے انار کا درخت میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، کھٹے اور میٹھے کا تعلق چکھنے سے ہے. کھٹے اور میٹھے کا تعلق چکھنے سے ہے. آج 8 سال ہونے کو آ رہے ہیں، آج تک کبھی ایک دانہ توڑ کر میں نے نہیں کھایا. حالانکہ معلوم ہے کہ باغ کا مالک یہاں نہیں آتا، لیکن وہ کیوں نہیں کھایا؟ وہ دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف کھانے نہیں دے رہا کہ میں کیسے اپنے مالک کے مال میں خیانت کر لوں، کیسے اس کی اجازت کے بغیر میں. ہمارے جیسا اگر کوئی آدمی ہوتا تو پتہ چلا کہ جی ڈاٹسن لگی ہوئی ہے اور پیٹی کی پیٹیاں بھر کر پتلی گلی سے 9-2-11 چل بھائی، سائیڈ بزنس چل رہا ہے، سائیڈ بزنس چل رہا ہے، پیٹیاں بھری، ڈاٹسن میں لوٹ کی، یہ جا اور وہ جا. لیکن جب دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا جب خوف ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ حرام کام کرتے ہوئے آدمی کو روکتا ہے اور وہ یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ 2 دن کی لذت اور یہ 2 دن کا مزہ تو کر لو گے، لیکن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ایک ایک کیے ہوئے عمل کا جواب دینا ہوگا. تو باغ کے مالک نے کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی شادی تو نہیں ہوئی. فرمایا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. کتنا بڑا بزنس مین. اور کہا حضرت مبارک جو درختوں کو اور باغ کو پانی دے رہے ہیں، ایک معمولی آدمی ہوتا ہے بظاہر ہمارے معاشرے میں. انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو بہت معمولی حیثیت کا میں آدمی ہوں، آپ تو بہت اونچے خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور انتہائی آپ مالدار ہیں. فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، مجھے جو چیز دیکھنی تھی وہ تمہارے اندر پائی گئی ہے، تو تمہارے اندر موجود ہے. جو چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیا؟ تقوی. نتیجہ کیا ہوا؟ اپنی بیٹی سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جب یہ میاں اور بیوی ملے تو اللہ رب العالمین نے ان کی برکت سے جو اولاد عطا فرمائی، آج پوری دنیا اس کو کہتی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسی اولاد پھر پیدا ہوئی. اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رقہ شہر میں داخل ہوئے، رقہ شہر میں جب داخل ہوئے امیر المؤمنین فی الحدیث،
تو 30,000 لوگوں کے مجمع نے ان کو ویلکم کہا اور ان کا استقبال کیا. اللہ نے پھر وہ مقام اور وہ عزت اور وہ رفعت عطا فرمائی. تو بات کیا ہے؟ بات وہی ہے، پھر دوبارہ میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جب دینداری آئے گی، جب ہم اپنی شادیوں میں دینداری کو جب ترجیح دیں گے تو وہ دین ہماری نسلوں میں پھیلے گا، وہ ہماری نسلوں میں پھیلے گا، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی. آج تو ستم ظریفی یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ باقاعدہ مطالبات ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں وہ خود آپس میں سیٹنگ کرتے ہیں. یہ ہم نے پہلے کسی زمانے میں سنا تھا کہ جی سیٹنگ ہوتی ہے. یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو نہیں دیکھا، بیٹے نے اپنی ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھا، دونوں سے پوچھا تم تیار ہو؟ کہا کہ جی تیار ہیں، نکاح ہو گیا. اور یہاں جو ہے وہ باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتا ہے اور جہیز کی ایک لمبی فہرست ہوتی کہ جی یہ سامان چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ جس نکاح کی بنیاد اور جس عقد کی بنیاد مال اور دولت ہو، اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، یہ تو کم سے کم آدمی احساس کر لے کہ ایک آدمی اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے اور آپ کی نظر، آپ للچائی ہوئی نظر سے کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ سامان کو دیکھ رہے ہیں، آپ دولت کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس دولت کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب اگر وہ بیچارہ نہیں کر پا رہا پوری تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ شہوت کا بھوت جب سر سے اترتا ہے اور جب وہ جوانی ڈھلتی ہے، چونکہ معیار تو پیسہ تھا، معیار تو دولت تھی، جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ پھر نسلوں تک کے دین نہیں پہنچتا، نسلوں تک دین نہیں پہنچتا. تو اس لیے بھائی جو بات میں عرض کر رہا ہوں کئی جمعوں سے، وہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت ہم نکاح کو شریعت نے آسان کیا ہے. کتنا آسان کیا ہے میں آپ کو مختلف مثالوں سے سمجھا چکا، مختلف واقعات کے ذریعے میں بیان کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا. نکاح میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی واجب ہیں، کتنی سنتیں، یہ پچھلے جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. صرف 2 گواہ چاہیے، میاں بیوی ہوں، ایجاب اور قبول کر لیں، نکاح ہو چکا ہے، ختم بات. نہ خطبے کی ضرورت، نہ قاضی کی ضرورت، نہ کوئی اور تقاضے پورے کرنے، کچھ نہیں، نکاح ہو چکا ہے. ہاں خطبہ مسنون ہے، پڑھ لے، نکاح کا خطبہ ہو جائے تو سنت کی برکت انشاءاللہ حاصل ہوگی. لیکن اگر میاں خود خطبہ پڑھ سکتا ہے تو خود ہی پڑھ لے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دینداری کو آدمی کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے. دینداری کو ترجیح دیں گے انشاءاللہ نسلوں میں ایمان باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ نسلوں کی حفاظت کریں گے. عجیب بات لکھی ہے، شریعت نے جس چیز کو جتنا آسان بنایا ہم نے اس کو اپنے رسوم اور رواج کی وجہ سے اتنا پیچیدہ کر دیا. آج اگر کوئی ایک عام آدمی ہو، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس کے بچی اور بچے کے نکاح کا معاملہ ہو تو بیچارے کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. کیوں حرام ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو ہمارے سماج اور معاشرے اور خاندان میں جو رسوم اور رواج ہے یہ مجھے کرنا ہے. حلال طریقے سے ہوں گے تو حلال طریقے سے کرنا ہے، 2 نمبر طریقے سے ہے تو 2 نمبر طریقے سے کرنا ہے. مجھے اپنی ناک نیچی نہیں کرنی ہے، مجھے معاشرے میں دکھانا ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو کس طرح شادی کی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میت پڑی ہوئی ہے. چنانچہ وہ سارے ان رسومات کو کر رہا ہے، سارے ان طریقوں کو کر رہا ہے جو طریقہ غیروں کا دیا ہوا ہے، جو شریعت سے متصادم ہے. صرف اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے وہ قرض بھی لینے سے نہیں چوک رہا، وہ دوسروں سے زکوٰۃ اور خیرات بھی لے رہا ہے، وہ دوسروں سے مالی تعاون کی درخواست بھی کر رہا ہے، جبکہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی اگر آپ کی گنجائش ہے آپ کر لیں، نہیں گنجائش ہے نہ کریں. لیکن اگر میں نے نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بس یہ جو جملہ ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، اس نے ہمیں تباہ کر چھوڑا ہے، تباہ کر دیا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟
ارے بھائی آپ جتنا بھی کر لیں پھر بھی لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں. لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیں. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان باتوں پر اگر عمل کر لیں انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر یہ باتیں میں جو آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ واقعات ہم آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کس دنیا کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک گھر میں ان کے رشتے کے لیے پہنچے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مطلوب تھا. حضرت ابو دردہ اندر گئے, حضرت سلمان فارسی باہر کھڑے ہیں. کچھ دیر کے بعد آئے. خیر جب حضرت ابو دردہ اندر پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ جی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے اپنے بھائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کی اسلام کے لیے جو خدمات اور قربانیاں ہیں ان کو گنانا شروع کیا اور بتانا شروع کیا. جب ساری بات کر چکے تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی سلمان تو ہمیں پسند نہیں ہے, ہمیں تو آپ پسند ہیں. آپ جس کا رشتہ لے کر آئے وہ ہمیں پسند نہیں, ہم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ چاہتے تو ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, اپنی بیٹی کا نکاح کروانا چاہتے ہیں. آپ کو اگر انہوں نے کہا کہ جی مجھے پسند ہے, وہیں اسی وقت گھر میں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا. اور جب واپس باہر تشریف لے کر آئے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ بھائی ایک ایسی بات ہو گئی ہے. اچھا ان کو تو پتہ ہی نہیں, یہ تو باہر انتظار کر رہے ہیں اور اندر یہ کاروائی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ایسی بات پیش آ گئی ہے کہ مجھے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, آپ بتائیں کیا ہو گیا. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, اس بات پر شرمندگی ہو رہی ہے کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بچی آپ کے لیے مقرر فرمائی تھی, اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی تھی اور میں اس کا متلاشی تھا. وہ بچی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی, مقدر میں آپ کی تھی اور پیغام میں نے دیا تھا. ٹھیک ہے آپ کے مقدر میں تھا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت مبارک کرے. وہی آپس میں محبت, وہی آپس میں تعلق, وہی آپس میں پیار, وہی آپس میں دوستی, وہی آپس میں ملنا جلنا. آپ آج تصور کریں ذرا اس واقعے کا کہ اگر آج کسی آدمی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے ہمارے معاشرے میں تو کیا ہوگا کہ باہر نکلنے والا پہلے 30 گولیاں جو ہے نا مار دے گا. مجھے سب پتا ہے, سیٹنگ تیری چل رہی تھی, بیوقوف بنا کر مجھے باہر کھڑا کیا اور کام اپنا کر آ گیا. وہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے, نہ تعلق میں کوئی فرق پڑا, نہ دوستی میں کوئی فرق پڑا, نہ آپس کی محبت اور مودت میں کوئی فرق پڑا. وہی پیار, وہی محبت, وہی تعلق. اس لیے کہ مقصد جو ہے وہ شہوت پوری کرنا نہیں ہے, مقصد ہے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا اور عفت کے ساتھ اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا اور سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا. اصل مسئلہ یہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے معاشرے میں جو غلط چیزیں اور غلط رسوم اور رواج ہے اس سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو سنت کے طریقے سے اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. یقین جانیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو رائج کریں اور ان چیزوں کو رواج دیں اور ان موجودہ ہمارے معاشرے میں جو بے راہ روی اور جو رسومات ہیں اس کے خلاف علم جہاد بلند کریں, بہت بڑا کارنامہ ہوگا, بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم خود اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو صحیح طریقے سے
اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے رسومات سے، رواج سے، سماج اور معاشرے میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس نکاح کو شریعت نے آسان کیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو جائیں، عاقل ہو جائیں، بس اب ان کا نکاح کر دو۔ اور خاص طور پر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بے حیائی کا اتنا سیلاب ہے، اتنا سیلاب ہے، اس بے حیائی کے سیلاب سے بچنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ شریعت کے اس خوبصورت جو نکاح کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے، ہم جب اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ ان سارے کے سارے گناہوں سے ہم بچ سکیں گے۔ اسی لیے شریعت نے نکاح کو آسان قرار دیا ہے اور زنا کو مشکل قرار دیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ ہے۔ ہمارے یہاں زنا کرنا علیاذ باللہ آسان ہے اور نکاح کرنا مشکل ہے، جبکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، زنا مشکل ہے اور نکاح آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی اور اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، دوسرا ایک اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آج سے 2 بجے جو ہے وہ جمعے کی نماز کھڑے ہونے کا وقت 2 بجے ہے، لیکن عام طور پر میری کوتاہی کی وجہ سے اس میں بس اوقات تاخیر ہو جاتی تھی جو کہ مناسب نہیں تھی، تو اس لیے میں نے آج سے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ کہ 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی بالکل۔ اس لیے جو حضرات تاخیر سے آتے ہیں، جو نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام میرا پہنچا دیں کہ 2 بجے جماعت کھڑی ہوگی اور 1:10 پر انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا، 1:10 پر۔ تو جس کو بیان سننا ہے وہ پہلے سے آ جائے، اور جس کو صرف نماز پڑھنی ہے وہ 2 بجے تک پہنچے گا تو جماعت مل جائے گی، اور 2 بجے کے بعد اگر آئیں گے تو جمعے کی نماز نہیں ملے گی۔ اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ صرف 1-2 جمعے نہیں، مستقل انشاءاللہ اس کا میں اہتمام کروں گا، اور وقت جو مقرر ہے اس وقت کی انشاءاللہ پابندی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔